السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے ساتھ پروگرام جدید انداز فکر میں ڈاکٹر روبینہ شفیع۔ ہم صحت سے متعلق بات کر رہے ہیں، اسی پروگرام کی کنٹینیوشن میں آج بات کریں گے پرہیز سے، کہ پرہیز کیا ہے علاج سے بہتر۔ یہ اصول اکثر غور و فکر میں رہتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم سب اگر چاہیں تو ان سے بہترین نمونہ حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو نہ صرف صحت مند گزار سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ سے ہی رہنمائی حاصل کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو خود بھی جانا جائے اور دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی وقتی اور جسمانی تکلیف تھوڑی سی دیر کے لیے ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ دوائیاں کھانے کا بھی جو ہے نا وہ روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ موسمی اثرات، مطلب سخت گرمی آ رہی ہے، سخت سردی آ رہی ہے، تو اس کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، پرہیز کرنا، گھر میں، لباس میں، خوراک میں، تو یہ تمام موسم کے تقاضے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مرض پھیل جائے تو اس پھیلتے ہوئے مرض کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور اس میں آج اگر آپ دیکھیں تو حفاظتی ٹیکے لگانا، یعنی جو والدین کی ایک دنیا میں بچے کی صحت سے متعلق ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ اس کو کم از کم وہ حفاظتی ٹیکے جو اس کے لیے، جیسے پولیو کے لیے ہو گئے، جیسے آپ دیکھیے میزلز کے لیے ہو گئے، خسرہ کے لیے، ڈی پی ٹی کے لیے ہو گئے، ڈفتیریا کے لیے ہو گئے، تشنج یعنی جس کو کہتے ہیں، تو یہ ٹیکے جو ہوتے ہیں یہ والدین کو ضرور لگانے چاہیے، چاہے آپ کسی بھی درجے کے والدین، یعنی درجے کے والدین سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اتنا فائنینشیل سٹیٹس نہ ہو، پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، لیکن یہ ٹیکے چونکہ اس وقت آپ کسی بھی ہسپتال، قریبی ڈسپینسری میں جا کر مفت لگوا سکتے ہیں، تو اس میں صرف تھوڑا سا شعور اور اویئرنیس کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اس صورتحال میں کہ کل ہمارا بچہ اللہ نہ کرے کہیں ٹانگوں سے محروم ہو جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ٹیکہ جو ہے اس کے لیے شعوری طور پر پہلے سے سمجھ کر کہ جب اس کا بچے کا وقت آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو پیدائش کے عام طور پر پہلے ہی سال سوا سال کے اندر یہ تمام ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں، تو پہلا سال سوا سال تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ اپنے بچوں کو ان ٹیکوں سے ویکسینیشن کروا لینی چاہیے۔ اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو کہ مسلمان کی بہت بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ چیز کو پرو ایکٹیولی لے، یعنی کہ پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ پہلے اس میں مبتلا ہو جائے اور پھر علاج، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کچھ تھوڑی بہت سمجھداری سے چلتے ہوئے کسی چیز کا پہلے سے احتیاط کرنا بھی جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس طرح سے ایک جیسے طاعون کی بیماری ہے نا، طاعون کی بیماری جو ہوتی ہے نا، جس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک گلٹی کی بیماری ہوتی تھی، جس طرح آج کل کینسر اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ طاعون کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یعنی دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا سمجھداری اور کتنی پریکاشنز کا دین ہے کہ ایسی بیماری جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، جس کو وبائی بیماری کہتے ہیں، اور چونکہ طاعون جو تھی وہ وبائی بیماری ہوتی تھی اور بہت شدید ہوتی تھی، اکثر لوگ موت تک چلے جاتے تھے اور موت میں مبتلا ہو جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کی صورت میں بتایا کہ اگر اس شہر میں جہاں یہ بیماری ہے تم وہاں رہتے ہو تو وہاں سے لے کر اس کے جراثیم باہر مت نکلو، اور اگر تم باہر ہو تو پھر اس بیماری والے علاقے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے دیکھیں ٹی بی کی ایک خاص فارم ہوتی ہے، اس میں جب پیشنٹ کھانسی کرتا ہے تو اس کے ڈراپس جو قطرے ہوتے ہیں تھوک سے اگر چلے جائیں یا سانس سے چلے جائیں تو وہ چیز بھی دوسرے کو انفیکٹ کر سکتی ہے۔ تو اس طرح کی بیماریاں جو کہ وبائی ہوتی ہیں اور ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں، تو ان میں احتیاط کرنا، اس میں مریض کو علیحدہ کرنا، یہ سب کچھ سنت کے مطابق سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر سے مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک شخص جذام کے مرض میں مبتلا تھا۔ جذام کہتے ہیں لیپریسی کو، کوڑ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اور اگر وہ ان سے ملتے تو کیا ان کو یہ بیماری ہوتی؟ جب تک اللہ کا اذن نہ ہوتا، لیکن اس میں طریقہ سنت کا امت کو سکھانا تھا نا کہ تم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جذامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی کہ یہ بیماری ایسی ہے، کیونکہ یہ بھی وبائی بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے اور بہت شدید بیماری ہے، یعنی جسمانی تکلیف میں تو مریض ہوتا ہے، اسکن ڈیزیز ہے نا، لیکن اس میں مینٹل جو انسان کو اذیت پہنچتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں بخاری ہی میں ایک روایت تھی کہ طب نبوی میں تھا کہ ایک دفعہ ایک عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انسٹرکشن دی کہ تم جذامی کو مت دیکھو، کیونکہ عورت چونکہ جذباتی بہت ہوتی ہے، ایموشنل ہوتی ہے، تو اس قسم کی کوئی اسکن ڈیزیز یا کچھ ایسا دیکھ لے تو اس کو امیجن کرتی رہتی ہے۔
اور یہ چیز پھر اس کے نفسیات پہ اثر ڈالتی ہے اور وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے جس میں فرمایا کہ جزامی کی طرف زیادہ دیر تک مت دیکھو، یعنی اس میں بھی کہ اس کو اتنے غور سے سکن کو اور بیماری کے علامات کو اور اس ایریا کو نہ دیکھو کہ دل کے اوپر اور انسان کی نفسیات کے اوپر اس کا اثر ہو. اور اسی طرح سے اگر کبھی کسی کو یہ بیماری کوئی ہو جائے تو پھر اس میں ایک طریقہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے وہ ہے صبر و برداشت کا. اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار ہوتا تو وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایک نہیں بلکہ 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کتنے پیارے تھے، ان سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نا سب. تو پھر اگر ان کو تکلیف آ جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف دیتے تھے تو اللہ کے لیے تو یہ نہیں تھا کہ اللہ اپنے نبی کو اپنے محبوب کو تکلیف دیں گے اور خوش ہوں گے. اصل میں یہ دنیاوی تکلیفیں ہماری تربیت کا بھی ذریعہ بنتی ہیں اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. اگر آپ میں سے کوئی کہیں بیمار ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میری بیماری جو ہے وہ بس میں اللہ مجھ سے ناراض ہے یا مجھ سے خفا ہے، تو نہیں، ایسا مت سوچئے. کیونکہ ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے اور اکثر مجھے بھی بڑی تسلی دیتی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں دیکھیں، دنیا میں یا نعمت ہوگی، خوشی ہوگی، یا پھر پریشانی ہوگی اور کمی ہوگی. اب مومن کیا ہے؟ اپنے رویے کی وجہ سے صبر اور شکر، نعمت پہ شکر اور تکلیف پہ صبر. اب دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے ہاں گریڈز اوپر ہو رہے ہیں. تو ہمیں آخرت چاہیے نا. تو دنیا کی کسی بھی مشکل ہو یا آسانی، دونوں ہی صورتوں میں اللہ کو نہیں بھولنا اور یہ نہیں سوچنا کہ میرا رب مجھ سے تکلیف دیتا ہے یا تکلیف دینے والا ہے. نعوذ باللہ. ہمیشہ اللہ کے بارے میں اس کی رضا میں راضی ہو جانا ہی ایک مومن کا معاملہ ہوا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فتدعوا، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو، پس دوا کرو، یعنی کہ علاج کرانا سنت ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بعض اوقات بہت ایکسٹریم بیہیویئرز ہوتے ہیں، بہت شدید بیہیویئرز ہوتے ہیں. مطلب ہم بیمار ہو گئے، جی میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، اب میں نے علاج ہی نہیں کرانا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بے شمار احادیث سے طب نبوی جو نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طریقے بتائے. ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین علوم 2 ہیں، ایک علم الادیان یعنی دین کا علم ہونا، اور ایک علم الابدان یعنی جسم کا علم ہونا، ڈاکٹری کا علم ہونا، یا سمجھیں طب کا علم ہونا. تو یہ دونوں علوم زبردست ہیں. تو اگر یہ علاج سنت نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے سے پتہ چلتی ہیں تو یہ حدیث کی وضاحت اور سچائی پتہ چلتی ہے نا. تو اگر آج ہم کہیں تو ہم تو علاج ہی نہیں کرائیں گے، بیمار ہوں گے، اب تو میں نہیں جاتی، بس اللہ پہ بھروسہ ہے، وہ خود ہی ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے، بھروسہ اسی پہ کرنا ہے، توکل اسی پہ کرنا ہے. کسی بھی دوائی میں شفا اس کے اندر ڈالنا اس رب کائنات کا ہی کام ہے، لیکن علاج کرانا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کی پیکٹ میں بند کی ہے نا، اسباب کرنے ہوں گے. اسی طرح سے حرام کردہ چیزوں سے علاج کرانا یا انہیں دوا کے طور پر استعمال کرنا، اس کی اسلام میں مکمل طور پر ممنوعیت ہے، منع کر دیا گیا. یعنی جیسے شراب ہے، برانڈی ہے، اور کسی حرام جانور کا کوئی ایسا آرگن ہے، عضو ہے، یا اس کا دودھ ہے، ذبیحہ کا خون ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز علاج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع کر دیا. تو علاج کے لیے حرام چیزیں نہیں استعمال کر سکتے. جیسے آپ نے بچپن میں مجھے یاد ہے کچھ باتیں ایسی میں نے سنی کہ بچے کو نیمونیا ہو جاتا ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگے تو برانڈی ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز میں، شراب میں کبھی شفا نہیں ہو سکتی. ہاں، اسلام میں حرام کھانا کسی صورت میں الاؤڈ نہیں ہے. ہاں، اگر مر رہے ہوں تو اس میں زندگی بچانے کے لیے اتنا کھا لینا، نہ کہ علاج کے طور پر. علاج کے لیے کوئی بھی حرام چیز استعمال کرنا اسلام مکمل طور پر اس کو کنڈیم کرتا ہے، منع کر دیتا ہے. اور جب انسان زمین پر آباد ہوتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ جو ہے سیکھنا ہے تو وہ رسولوں اور انبیاء اور ان ہستیوں سے سیکھے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کردہ علم و حکمت سے پہلے بیماریوں کے علاج بتائے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ دوائیاں جو تھیں ڈیفرنٹ، یہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انہی طریقوں سے بھی اخذ ہوئیں. حضرت داؤد ادویات کے بانی تھے اور جہاں جہاں چلتے درخت، پودے، پتھر وغیرہ اپنا نام اور فائدے بتاتے، وہ لکھ لیا کرتے. علم و حکمت میں طب سمیت وہ تمام علوم شامل ہیں جو انسانیت کی روحانی اور جسمانی بھلائی کے لیے فائدہ مند ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جو حکمت دیا گیا اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت بڑا ذریعہ عطا کر دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ حکمت اور حکیم اسی سے نکلا ہے. لقمان حکیم کا بھی سنا ہوگا. قرآن پاک کی ایک سورت لقمان 12 اس کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ
للہ، ہم نے جب لقمان کو حکمت کا علم عطا کیا تو اس کے لیے شکر واجب ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے حکمت؟ حکیم کوئی خاص تعلیم حاصل کر آتے ہیں؟ جہاں تک میں نے قرآن اور سنت کی جو انڈرسٹینڈنگ لی ہے یا جو مجھے بات سمجھ آتی ہے، حکمت انسان کو اللہ کی خاص رحمت اور دین ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سورہ بقرہ کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو حکمت ہے نا، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی حکیم بن سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ حکمت کا کورس کرنا پڑے گا۔ یہ جو حکمت بات کی جا رہی ہے نا، یہ حکیمیت کی نہیں کی جا رہی، یہ وہ سمجھ ہے، فہم ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں انسانوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قرآن و سنت کے اصولوں کو دیکھ کر، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں طریقہ علاج کے طور پر بھی، اور روحانی اور جو انسان کی جسمانی صحت ہے اس کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہدایت کے راستے پر بھی۔ حکمت کن لوگوں میں آتی ہے؟ جو لوگ اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پسندیدہ کام کرنے ہی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو حکمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ تو پھر ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے نا، اتنی سمجھ اور شعور تو پھر ہم میں سے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے نا۔ راستہ اپنانا پڑے گا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ یقین مانیں کہ جب تک اس راستے پر چلیں گے نہیں نا، اس مزے کو نہیں چکھ سکتے، اس فیلنگ کو نہیں پا سکتے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ بصیرتیں اور کیا کیا اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکمت کی بات کرتے ہیں، تو حکمت کے لیے تقوی، اور تقوی جب آ جاتا ہے تو حکمت پھر بصیرت تک، اور بصیرت پھر فیصلے کرواتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی بھی مسنون علاج، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، ان سب کا دار و مدار بیسیکلی الہام اور وحی پر ہے، جس میں غلطی کا امکان نہیں۔ اس لیے اللہ کے حکم سے جب کوئی دوائی کے اثرات بیماری کی نوعیت اور اس کے ٹائپ سے مطابقت رکھیں تو اس وقت شفا ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ ٹریٹمنٹ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلی بات میں کروں گی قدرتی غذاؤں سے، یعنی جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں یا کھانے ہوتے ہیں، یا کون کون سے کھانے ہیں جس سے ہماری جو ہے علاج کے طریقے پر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلام مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو قدرتی غذاؤں سے علاج بھی بتاتا ہے، جو آج کل دیسی طریقے کہلاتے ہیں۔ اگر یہ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں تو پھر تو بہت ہی زبردست ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں بات کریں گے ہم شہد کے متعلق۔ شہد جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ نحل میں آیت نمبر 69 میں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے۔ سب سے پہلے شہد پینے میں، دوسرا پچھنے لگانے میں، اور تیسرا آگ سے داغ لگانے میں۔ اور میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، یعنی کہ ایسے داغ جو کہ نشان ڈال دیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ لیکن ایسی کوٹری دیکھیں، اگر آپ آج دیکھیں نا تو آگ سے جو داغ لگائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے جو ڈاکٹرز ہوں وہ تو جان سکتے ہیں کہ جب سرجریز ہوتی ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کوٹری کرتے ہیں۔ تو کوٹرائزیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی چیز ہوتی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 ایئرز بیک ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ یہ بھی بتا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک حدیث بخاری کی روایت ہے جس میں آپ نے پیٹ خراب ہونے پر، یعنی ڈائریا ہونے پر، پیشنٹ کو کیا بتایا کہ شہد تجویز فرمایا، اور پھر اس کے بعد وہ شخص شہد سے ٹھیک بھی ہو گیا۔ صرف بات یہ ہے کہ جب ہم اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق استعمال کر کے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں۔ اور قرآن پاک میں سورہ مریم میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو درد زح کے وقت کھجور کھانے، یعنی ڈلیوری کے وقت کھجور کھانے اور پانی پینے کی ہدایت کی تھی۔ تو کھجور جو ہے وہ بہت انرجی دیتی ہے، چونکہ اس میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیلوریز ہوتی ہیں، بھرپور ہے، زود ہضم ہے اور کافی طاقتور ہے۔ اس سے انسان کی بھوک تو مٹتی ہی مٹتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں میں بھی یہ اکسیر ہے۔ کھجور کے اندر دوسرے فائدہ مند اجزاء کے علاوہ اس قسم کے ہارمونز پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بچے کی ولادت کے وقت ماں کی تکلیف میں کمی کرتے ہیں بلکہ ولادت کے عمل کو بھی آسان بناتے ہیں۔ مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ بھی جلد اور وافر اتر آتا ہے، اور دل کے امراض میں بھی یہ بے حد فائدہ دیتی ہے۔ اور کھجور کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ جادو اور زہر کے علاج کے طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرسکرائب کیا، یعنی کہ اجوا کھجور کو، جو ایک خاص قسم کی کھجور ہے، وہ تجویز فرمائی کہ جو کوئی صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لے اس دن کوئی زہر یا جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ہاں یہ پلیز یاد رکھیے کہ کئی لوگوں کو الرجیز بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ کھجور کھاتے ہیں تو ان کا معدہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ چیز دھیان میں رہے، اگر ایسی کوئی الرجی وغیرہ ہو جانے کا احتمال ہو تو پھر تو ظاہر ہے معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بارے میں فرمایا کہ دلیا، سالن، ستو اور روٹی کی شکل میں جو استعمال فرمایا، اور دلیا جو ہے وہ باریک کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد شہد سے میٹھا کر کے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو تلبینہ یا حریرہ بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت پسندیدہ کھانا تھا وہاں پر عرب میں۔ بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری میں، تھکن اور پریشانی دور کرنے کے لیے بھی جو کے دلیے کا استعمال طب نبوی میں قابل ذکر ہے۔ تو اگر کبھی ویکنس
ویکنیسز فیل ہو، کمزوری ہو، تو دلیا کھائیں اور دلیا دودھ میں پکا کر کھائیں۔ اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ کا حکم دیتی اور اس کے لیے بھی جس سے کسی کے مرنے کا رنج ہوتا۔ اچھا دیکھیے آپ کتنی ڈفرینٹ بات ہے، ایک طرف اگر کمزوری محسوس ہو رہی ہے بیماری کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پیشنٹ کی آفٹر سرجری جب ہم کہتے ہیں کہ تم جا رہے ہو، وہ جو ٹائم آتا ہے اس میں بھی وہ کیا پرسکرائب کرتی ہیں کہ تلبینہ یعنی وہی کھانا کھائیں دلیے والا، اور پھر اس کے علاوہ جب کسی کے مرنے کا رنج ہوتا تو، اور خود کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ بیمار کے دل کو تسکین دیتا ہے اور بعض رنج بھی کم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ڈپریشن کے مریض کو بھی تلبینہ دینا کتنی ڈفرینٹ بات ہے نا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے یا فرض کریں وہ کسی غم یا رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بہت ڈاؤن فیلنگز ہوتی ہیں نا، تو اس سے انسان کی انرجیز بہت کم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب فزیکل انرجی آتی ہے تو مینٹل انرجی آتی ہے، مینٹل انرجی آئے تو فزیکل انرجی آتی ہے، اسی لیے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ کی عادت تھی کہ جب ان کے عزیزوں میں سے کسی کی وفات ہو جاتی اور عورتیں جمع ہوتی اور پھر چلی جاتی مگر گھر والے اور خاص عزیز رہ جاتے تو ان کے حکم سے تلبینہ کی ایک ہانڈی پکائی جاتی، پھر سرید بنوا کر تلبینہ اس پر ڈلواتی اور عورتوں سے کہتی اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے تلبینہ سے بیمار کے دل کو تسکین ہوتی ہے اور اس کا غم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور سرید کیا ہوتی ہے؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پکائے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہم اکثر آپ نے جو لوگ اگر NWFP سے تعلق ہو تو جس کو پینڈا بھی کہتے ہیں، وہ شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی جاتی ہے، تو اس کو بھی اور جو کے دلیے کو بھی نا اس کو میٹھا کر کے پکانا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو کھلاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو اور چکندر کا سالن بھی مریض کے لیے زود ہضم اور مقوی ہوتا ہے اور ساتھ ہی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کے ساتھ ایک صحابی کی طرف سے پیش کردہ کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ تھوڑی کھا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو، لہٰذا مزید مت کھاؤ۔ اس کے بعد انہیں اس میزبان صحابی کے اہل خانہ کی طرف سے جو اور چکندر کا سالن تیار کر کے پیش کیا گیا۔ آپ نے علی سے فرمایا اب تم اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی نا، کتنی زبردست آبزرویشن۔ حضرت علی سے پیار ہے، حضرت علی بیٹھے ہیں اور اب شوق میں کھجورے کھاتے جا رہے ہیں، لیکن اب منع بھی کر رہے ہیں کہ نہیں نہ کھاؤ، کیونکہ ابھی کمزوری سے اٹھے ہو تو میدا بہت مضبوط بھی نہیں ہے، زیادہ کھا جاؤ تو وہ بھی چیز نقصان کا باعث ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا کھانا جو آیا، جو سالن تھا اور روٹی تھی اور اس کے اندر جو تھا سالن یخنی پکی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو صحیح وقت پر صحیح دوائی دینا جو ہے نا، یہ بھی حکمت سے تعلق رکھتی ہے، صحیح ڈائٹ پرسکرائب کرنا۔ آپ دیکھیں ہم بعض اوقات بہت سارے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر شاید بہت زیادہ اس کی ڈگریز نہیں ہوں گی لیکن اس کی عقل فہم اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر بہت بھروسہ ہوتا ہے، تو جب تک ہم اس کے پاس نہیں جاتے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، حالانکہ علاج کرنا اس کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو وہ حکمت اور سمجھ جو ہوتی ہے نا، بیسیکلی وہ ہمیں متاثر بھی کرتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے، تو اس لیے ڈاکٹر کے لیے کیا ہے کہ وہ نہ صرف مریض کو چیک کرے بلکہ چیک ایگزامینیشن کے ساتھ ساتھ دوائیاں لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ کا جو پلان ہے نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو یہ بھی سنت ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بیٹھے ہوئے دوائیاں لکھ رہے ہیں، آپ دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ مریض کو بتاتے ہیں دیکھیں گلا خراب ہے، آپ کھٹا نہیں کھائیں گے، آپ کو ٹونسلز ہیں، آپ زیادہ ٹھنڈا نہیں کھائیں گے۔ اب یہ بات ساتھ ساتھ کریں، آپ کی ہر بات سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ علم ہی نہیں ہے کہ سنتیں ہیں کیا۔ جب ہم اس چیز کو جو عمل دنیا میں کرتے ہیں اور اس کی نیت اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر اجر ملتا ہے نا۔ اب 100 دفعہ سنت کا طریقہ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے سنت کا طریقہ ہے، ہاں، تو اس لیے تھوڑا سا علم کی طرف دھیان لگائیے، ضرور اتنا جانیے کہ جو ہماری بیسک روٹین کے کام ہیں، ہم ان میں سے کون کون سے کام سنت کے مطابق کرتے ہیں، اس میں نیت اللہ کے لیے کر لیں، اور بہت سارے کام جو اللہ کے لیے کرتے ہیں اس میں طریقہ سنت پر کر لیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، زندگی میں لے آئیے، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کے لیے اکثر جو کے ستو کا مشروب نوش کرتے ہیں نا، ٹھنڈا۔ سفر اور جنگ کے دوران بھی تھکن، مشقت اور کمزوری دور کرنے کے لیے ستو کا استعمال کثرت سے کرتے۔ گندم کی طرح جو کو بھی پسوا کر آٹا تیار کیا جاتا ہے اور روٹی بھی بنائی جاتی ہے، اس لیے یہ بھی بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کریں گے زیتون پر۔ زیتون کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون دونوں کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کے فوائد کے پیش نظر روزانہ کم از کم 1 انجیر، 1 زیتون اور خالص زیتون کے تیل کا 1 چمچہ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ جسمانی توانائی اور دماغی قوت کے لیے زیتون کے تیل کی مالش فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس سے برین کو انرجی ملتی ہے۔ جب آئلنگ کرتے ہیں نا بالوں کی، اب تو فیشن ہو گیا نا جی، ہم تو بال بالکل ڈرائی رکھتے ہیں، لیکن آپ جب نہائیں تو نہانے سے کچھ دیر پہلے تھوڑی دیر تیل لگا لینا،
اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اگر ایک درخت کو آپ بالکل خشک چھوڑ دیں, اس کی جڑوں کو پانی نہ جائے, وہ کتنی دیر تک فریش, کتنی دیر تک پھل دیتا رہے گا. حالانکہ زمین سے پانی ابزارب کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی میکینزم رکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اسی طرح سے کوئی بھی ایسی چیز, اگر کانوں میں جن لوگوں کے ویکس بنتی ہے, کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے خاص طور پہ بوائز میں یہ پرابلم ہوتا ہے نا کہ میل بنی نا کان میں, تو وہ آئلنگ نہیں ہے, اس کے اندر گلینڈ جس طرح سے سیکریشنز نہیں کر رہے تو وہ تھن نہیں ہوتی, اب وہ اندر جم جاتی ہے تو ہیئرنگ میں مسئلہ ہوتا ہے, کانوں میں گھنٹیوں کی آواز آتی ہے, امبیلنس ہونا شروع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پر جب آپ تھوڑا سا لیکویفائی کرتے ہیں, کوئی دوائی ڈالتے ہیں, گلیسرین سوڈا ڈالتے ہیں, تو وہ تھوڑا تھوڑا گیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ نکل آتی ہے اور پرابلم حل ہو جاتا ہے. تو یہ جو ویٹ رہنا یا یہ جو گلاہٹ اللہ نے رکھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر اوپننگز میں, یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی صحت سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے. تو یہ تیل بالوں کو لگانا جو ہوتا ہے نا, اس میں بھی کہ بال بہت ڈرائی ہو جائیں اور پھر ڈینڈرف ہونے لگ جائے اور پھر بال بھی کمزور ہوں اور آپ خود بھی بیزار ہوں, تو یہ تھوڑا سا اگر زندگی میں نہاتے وقت تھوڑا تیل لگا لیا, پہلے لگا لیا, تھوڑا سا ویٹ کر کے نہا لیا, پھر بعد میں چائے ڈرائی کر لیں, لیکن یہ چیزیں صحت کے لیے اور بالوں کے لیے بہت اہم ہیں. اسی طرح انجیر جو ہے, اس کا ایک بہت بڑا فائدہ طب نبوی سے جو پتہ چلتا ہے, اگر آپ تھوڑا اس کا گرم تاثیر سمجھتے ہیں, موسم اس طرح سے ہے, تو جتنے لوگ بھی معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ایک خاص ٹپ میں بتا رہی ہوں. اور یہاں جو وہ لوگ جو کہ معدے کی بیماریوں کے علاوہ جن کو بواسیر ہوتی ہے یا ہیمروئڈز جس میں کہتے ہیں ہم, اس طرح کی کوئی بیماری ہے, تو وہ کیا کریں کہ رات کو انجیر کو گلاس ایک پانی میں بھگو کر رکھ دیں, صبح اٹھیں اور پانی کو رہنے دیں اور انجیر بیچ میں سے نکال کر کھا لیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو یہ بواسیر یا ہیمروئڈز کا یا یہ جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں میں سے جس کو بھی معدے کی بیماریاں ہوں وہ انجیر کو اس طرح سے استعمال کریں, اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ معدے کی بیماریاں ان کی کم سے کم ہو جائیں گی, بلکہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے سنا کہ سیاہ دانے کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو کلونجی جو ہے یا کلونجی جس کو کہتے ہیں, میں کلونجی کہہ رہی ہوں, اگر یہ لفظ ٹھیک ادائیگی کے ساتھ نہیں تو کلونجی آپ اس کو دیکھ لیے. تو کلونجی جو ہے وہ صبح کے وقت 7 دانے یا طاقت میں کچھ بھی دانے 3 کھا لیں 5 کھا لیں, تو یہ چیز بھی شفا کا باعث ہے. اور یہ دیکھیں کتنی چھوٹی ٹپس ہے, اس پہ خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کریں گے تو جسمانی طور پر بھی صحت مند رہیں گے, اور تیسری چیز سنت پر عمل کر رہے ہیں, آخرت کا بھی اجر کمائیں گے. ماشاءاللہ دیکھیں تینوں چیزیں ہو رہی ہیں نا. اب آپ دیکھیے اسی طرح سے آب زمزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے, یعنی پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور شفا بھی دے دیتا ہے. طبرانی کی روایت ہے. اس کے علاوہ آب زمزم کے علاوہ استعمال کا عام پانی بھی بہت ساری تکالیف میں فائدہ مند ہے. آج کی سائنس یہ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ تیز بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے یا پھر مریض کو ٹھنڈی جگہ رکھنا چاہیے, جبکہ اسلام سائنس سے قبل ہی ترقی یافتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار دوزخ کی بھاپ ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو, پہلے سے بتا دیا. اور آج ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, اسپانجنگ کریں, ہے نا, کہتے ہیں نا ٹھنڈی پٹیاں کریں. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جس میں ان کی وفات ہوئی شدت اختیار کر گئی اور آپ کو بڑے زور کا بخار تھا, تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو 7 مشکیں پانی کی لاؤ جن کے منہ نہ کھولے ہوں گے بلکہ بالکل بھری ہوئی ہوں. تو وہ سب ہم لائے اور ہم نے لا کر آپ کے اوپر بہا دیا تاکہ میں لوگوں سے کچھ عہد و نصیحت کی بات کر لوں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ کے گال میں بٹھایا اور اوپر سے یہ مشقیں ڈالنا شروع کر دی, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہم بس کر دیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, نماز پڑھائی اور لوگوں سے خطاب کیا, یعنی بخار کا زور ٹوٹا اور نماز پڑھائی. کیا بات تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نیز وضو کے بچے ہوئے پانی سے بے ہوش کو ہوش میں لانا بھی مسنون ہے, یعنی کہ اگر کسی کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے اگر کوئی شخص بے ہوش ہو تو یہ پانی یوز کر کے اس کو ہوش میں لایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کا پانی بھی کتنا برکت کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو جتنے بھی میتھڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان کو نہ صرف ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تاکہ ان سے فائدہ بھی اٹھائیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مہندی جو ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی زخم یا پتھر کی چوٹ وغیرہ آتی تو اس جگہ رکھنے کے لیے مہندی لانے کو فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا, ایک روایت بتاتی ہوں کہ عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ کو سخت بخار تھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو سخت بخار آیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, تم میں سے 2 شخصوں کے برابر مجھے اکیلے کو بخار کی سختی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور سنو, جس مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے. سبحان اللہ, بخاری کی روایت ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بھی تکلیف آئے تو نہ مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا اور اللہ سے ناراض نہیں ہونا. ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. اب اگلے علاج کی بات میں کروں گی, پچنے سے علاج. سیدنا جابر بن عبداللہ کی عیادت کی
اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم پچنے نہ لگواؤ، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے سنا ہے، یعنی مقنا بن سنان کہتے ہیں، پچنے میں شفا ہے، بخاری کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے سر کے درد یعنی میگرین میں، پورے سر کے درد، پورا ہیڈک، ٹینشن ہیڈک وغیرہ، احرام کی حالت میں، سفر میں اور روزے میں پچنے لگوائے، دن کے وقت لگواتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے رات کو پچنے لگوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا، پچنے لگانا یا آگ سے داغ لگانا، اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں۔ مسنون علاج یہ سارے آپ کو میں نے بتا دیے۔ اس کے علاوہ قرآنی اور مسنون دم سے علاج کرنا، مختلف امراض میں قرآنی آیات پڑھنا، دعاؤں سے دم کرنا، یہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو۔ دیکھیں دم کی بات ہو رہی ہے، اور دم میں کیا ہے؟ معوذتین، سورۃ فلق، سورۃ ناس، سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ، قرآن کی کوئی بھی آیت جس سے اللہ تعالیٰ قرآن پورے کا پورا شفا ہے، لیکن وہ پڑھ کر دم کرنا یعنی یہ دم ہے، نہ کہ اس کو پھر کسی اور طریقے پر لے جانا، کیونکہ جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی بات ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ ہم دم کراتے ہیں یا علاج کراتے ہیں، اور جن چیزوں کے ساتھ ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر روک دیتی ہے؟ فرمایا یہ اسباب خود تقدیر میں شامل ہے، یعنی یہ سب کچھ کرنا تقدیر کا حصہ ہے۔ حدیث قدسی ہے نظر یا منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو منت ماننے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہیں کی، بلکہ منت ماننا بھی اس تقدیر میں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں ایسا لکھ کر بخیل سے پیسہ نکلواتا ہوں۔ اسی لیے ایک مسنون دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ بخاری کی روایت ہے اور نماز کے بعد کی دعا ہے، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیے ترجمہ کتنا زبردست ہے، آپ سنیے، دعا ہی کتنی زبردست ہے کہ اللہ نہیں کوئی روک سکتا جب آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو چیز آپ روکنا چاہیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب کے مقابلے میں دولت۔ یقین کر لیں اس بات پر، جو میرا اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ تمام طریقے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اس سے دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو صحت کاملہ کے ساتھ زندہ رکھے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر بنے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔